میں کدے سے توڑ کر ساغر و مینا نکل، پھر سے اب گزری ہوئی تاریخ کو آواز دے، پھر معطل بازوؤں کو حرکت پرواز دے۔ حضرات گرامی قدر، اتحاد ملت ویلفیئر کمیٹی کے زیر اہتمام چل رہا یہ اجلاس کا تیسرا دن اپنے آخری پڑاؤ میں ہے۔ بڑے تسک و احتشام کے ساتھ اپنی منزل کی طرف محو سفر ہے، اور ہمارے گراں قدر مہمان بہت عظیم شخصیت کے مالک حضرت مولانا انوار الحق صاحب القاسمی دامت برکاتہم، استاذ دارالمبلغین پاٹا نالہ لکھنؤ تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت والا کے مواعظ حسنہ سے ہم سب بغور مستفید ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ الطاہرین واصحابہ الکاملین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عین عبادت ہے، سلام اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے، درود اس پر تبسم گل کا جس کے مسکرانے میں، سلام اس پر کہ جس کا فیض ہے سارے زمانے میں، درود اس پر کہ جو تھا صدر محفل پاک بازوں میں، سلام اس پر کہ جس کا نام لیتے ہیں نمازوں میں، سلام اس پر کہ جس نے بھوکے پیاسوں کو قبائیں دیں، درود اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، درود اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اے آتشی زنجیر باطل توڑنے والے، سلام اے خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے۔ جناب صدر محترم، حضرات علماء کرام، عزیز نوجوانوں اور بزرگوں اور باوقار ماں اور بہنوں، اتحاد ملت کے زیر اہتمام سیرت طیبہ کے مقدس عنوان سے منعقد ہونے والے سہ روزہ اجلاس کی یہ آخری نشست ہے۔ اب تک کی نشستوں میں آپ نے اکابر علماء، مشہور مقررین کے نہایت ہی قیمتی خطابات سماعت فرمائے ہیں۔ اس کے بعد مزید کسی چیز کی ضرورت باقی نہیں رہتی، مگر اتحاد ملت کی کمیٹی کے نوجوانوں کا اصرار تھا، اور ان کے جذبات کی قدر کرتے ہوئے میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہو گیا، حصول ثواب کے لیے، اور اس کو ذریعہ آخرت اور ذریعہ نجات سمجھتے ہوئے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حالانکہ ابھی مدن پورے میں 2 روز سے مسلسل بیان جاری ہے اور ابھی بھی وہاں سے چلا آ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنے رحمت سے قبول فرمائے، اور مجھے سچی گزارشات پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حق کو حق سمجھنے اور ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اور باطل کو باطل سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، ہمارے آقا سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کا مبارک تذکرہ اور آپ کے احوال صادقہ اور آپ کے اقوال مبارکہ اور آپ کی نورانی ہدایات، ان کا سننا اور سنانا عظیم الشان سعادت ہے اور بہت بڑی عبادت ہے۔ صرف سعادت اور عبادت نہیں ہے، بلکہ ہر امتی کے اوپر یہ فریضہ ہے اور اہم ترین فریضہ ہے کہ وہ جانے اور وہ واقف ہو، وہ معرفت حاصل کرے، وہ جانکاری حاصل کرے اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سیرت سے، اس لیے کہ جنت میں داخلہ اور جہنم سے نجات موقوف ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر، آپ کی سیرت کے اپنانے پر، آپ کے پیغام پر عمل کرنے میں،
حضرت سید الطائفہ اولیاء اللہ کی جماعت کے سردار حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے جتنے راستے تھے، جتنے طریقے تھے، جتنے دروازے تھے، جتنی شکلیں تھی، وہ ساری اللہ نے بند فرما دی ہیں۔ اب اللہ تک پہنچنے کا، اللہ کی رضا کا، جنت میں داخلے کا، جہنم سے نجات کا صرف اور صرف ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، اور وہ دروازہ ہے سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اتباع سنت کا۔ در فیض محمد واہ آئے جس کا جی چاہے، در فیض محمد واہ آئے جس کا جی چاہے، اور آ کر اپنی قسمت آزمائے جس کا جی چاہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے اور آپ کے طریقے سے اور آپ کی سنت سے اور آپ کے مبارک طریقے سے روگردانی کے بعد کوئی آدمی منزل پر نہ پہنچا ہے، نہ پہنچتا ہے، نہ کوئی پہنچ سکے گا۔ نبی کے راستے سے جو قدم اپنے ہٹائے گا، نبی کے راستے سے جو قدم اپنے ہٹائے گا، بھٹکتا ہی رہے گا، وہ کبھی منزل نہ پائے گا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کیا ہے؟ حضور پاک علیہ السلام کی سیرت یہ نہیں ہے کہ اللہ کے بندوں کو بلایا جائے اور بلانے کے بعد اللہ والوں کی شان میں گستاخیاں کی جائیں، ان کو برا کہا جائے اور ان پر لعنت کی جائے اور ان کو غیر ایمان والا کہا جائے، ان کو گالیاں دی جائیں، ان کو رسوا کیا جائے۔ یہ پیغمبر کی سیرت نہیں ہے، بلکہ پیغمبر کی سیرت کو بدنام کرنا ہے۔ سلام اس پر کہ جس نے بھوکے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ گالیاں دینا اللہ کے نبی کی سیرت نہیں ہے۔ کسی کی شان میں گستاخی کرنا، کسی مومن کی عزت اور آبرو کو خطرے میں ڈال دینا، کسی پر بیجا الزام لگا دینا، یہ نبی کی سیرت نہیں ہے، بلکہ یہ حضور پاک علیہ السلام کی سیرت کی توہین ہے۔ یاد رکھیے، آپ کی سیرت کا پیغام یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہر وہ کام کیا ہے جس کے ذریعے سے صرف مسلمانوں کو نہیں، صرف ایمان والوں کو نہیں، بلکہ ساری ملت کو، ساری قوم کو، صرف انسانوں کو نہیں بلکہ جانوروں کو، تمام اللہ کے بندوں کو اور تمام کے تمام حشرات الارض کو فائدہ پہنچا ہے، اور آپ نے فائدہ پہنچانے کا حکم دیا ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ دیکھنا مسلمان ہے یا یہ دیکھنا غیر مسلم ہے، بلکہ حضور پاک علیہ السلام کو اللہ نے عالموں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے میرے غلاموں، تمہارا طرز عمل یہ نہیں ہونا چاہیے، تمہارا یہ ہونا چاہیے کیا؟ فرمایا کہ اپنا تو کام ہے کہ جلاتے چلے چراغ، اپنا تو کام ہے کہ جلاتے چلے چراغ، رستے میں خواہ دوست یا دشمن کا گھر ملے۔ میرے بھائیوں، ہمارے آقا علیہ السلام کی سیرت کیا ہے؟ صحابہ کا مجمع ہے۔ کیسا مجمع؟ صدیق ہے، فاروق ہے، عثمان و علی ہیں، صدیق ہے، فاروق ہیں، عثمان و علی ہیں، تاروں سے سجی بزم نبی دیکھ رہے ہیں۔ اس مبارک محفل میں، اس مبارک محفل اور مقدس محفل میں ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ مسلمانوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ ادھر ادھر مت دیکھیے، دیکھیے یہ اللہ کے پیغمبر کا تذکرہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اور قسم کھا کے فرمایا، یہ فرمانے والا کون ہے؟ حضرت جنید بغدادی نہیں ہے، باعثین بستامی نہیں ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نہیں ہے، نظام الدین اولیاء نہیں ہے، صدیق اکبر نہیں ہے، فاروق اعظم نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، بلکہ نبیوں کے امام، ساقی کوثر، شافع محشر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر ایک قسم نہیں ہے،
بلکہ تین تین قسمیں ہیں، اللہ کی قسم مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ فتویٰ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، چاہے خانہ کعبہ کے غلاف میں لپٹ کر آ جائے، چاہے وہ زمزم کے دھاروں میں نہا کے آ جائے، میرے آقا کا فتویٰ اپنی جگہ پر رہے گا۔ برسوں فلاسفی کی چناؤ چنی رہی، لیکن نبی کی بات جہاں تھی وہی رہی۔ خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ کون میرے آقا مومن نہیں ہو سکتا؟ فرمایا جس سے اس کے پڑوسی کو تکلیف پہنچے، جو اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچائے، اذیت پہنچائے۔ کون سے پڑوسی کو؟ عبداللہ کو، عبد الرحمن کو، ابو بکر کو نہیں، فرمایا جو پڑوسی کو تکلیف پہنچائے، وہ پڑوسی چاہے مسلمان ہو، چاہے غیر مسلم ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے مجوسی ہو، چاہے کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اگر تمہارے ذریعے سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے تم بدنام کر رہے ہو اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور آپ کے لائے ہوئے پیغام کو۔ کسی پڑوسی کو تکلیف پہنچانا یہ نبی کی فرمان کے خلاف، ایمان کے تقاضے کے خلاف ہے۔ اور مسلمانوں غور کرو، اگر کوئی اللہ کے نبی کے پڑوسی کو برا کہے، مدینے میں رہنے والے کو برا کہے، میرے آقا سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مسجد میں نماز پڑھانے والے کو برا کہے، اللہ کے پیغمبر کے پڑوسی کو اگر کوئی برا کہے تو سوچئے آپ، کیا وہ ایمان والا ہو سکتا ہے؟ کیا اس کا قدم نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کے خلاف نہیں ہے؟ میرے آقا سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مدینے میں مر سکتا ہو مر جائے، کل قیامت کے دن سب سے پہلے میں ان کی شفاعت کروں گا جن کو مدینے کی سرزمین نے قبول کر لیا ہے۔ کیا فرمایا؟ جو میرے مدینے میں رہنے والے پڑوسیوں کا خیال کرے گا، میری رعایت کرے گا، کل قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا، اس کی گواہی دوں گا۔ اور جو آدمی میرے پڑوسیوں کا خیال نہ کرے، مدینے کے باشندوں کی رعایت نہ کرے، ان کی شان میں گستاخیاں کرے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی بد دعا سن لو، نبی کی دعائیں بھی قبول، بد دعائیں بھی قبول ہیں۔ اللہ نہ کرے نبی کی بد دعا لگ جائے، پوری دنیا میں آگ لگی ہوئی ہے، آسمان شعلے برسا رہا ہے، زمین فتنے اگل رہی ہے، پورے کائنات عالم میں چپے چپے پر اللہ کے پیغمبر کے غلام ذلیل ہو رہے ہیں۔ سوچو نبی کی بد دعا تو تمہیں نہیں کھا گئی ہے۔ کیا فرمایا؟ جو اہل مدینہ کو برا کہے گا اور جو مدینے میں رہنے والے میرے پڑوسیوں کا خیال نہ کرے، اللہ اس کو اس طرح گھلا دے، اس طرح برباد کر دے جس طرح پانی کے اندر نمک گھل جاتا ہے اور برباد ہو جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا ہے؟ سنو، سل من قطعکا واعف عمن ظلمکا، جو تم سے کٹے تم اس سے جڑ جانا، جو کہے تم مسلمان نہیں ہو، تم مومن نہیں ہو، اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ تم مومن نہیں، تمہارے باپ مومن نہیں ہے، بلکہ یہ کہنا ہاں ہاں تم مسلمان ہو، تم اللہ کے نبی کے غلام ہو، ہم تمہیں مومن سمجھتے ہیں، ہم تمہارے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہے۔ میرے بھائیوں، یہی کیا ہے ہمارے بزرگوں نے، یہی کیا ہے اللہ کے پیغمبر کے سچے غلاموں نے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ دلی کی جامع مسجد میں تشریف لے گئے، کسی نے کہا حضرت فلاں مسجد میں جو امام صاحب ہیں وہ آپ کو برا کہتے ہیں، آپ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ کہا اچھا اگر یہ بات ہے چلو فجر کی نماز انہی کے پیچھے پڑھی جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ کا ولی وہ کر رہا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ امام صاحب نے دیکھا قاسم نانوتوی کھڑے ہوئے ہیں، ان کا چہرہ، ان کا لباس، ان کی وضاحت ایک ایک چیز پکار کے کہہ رہی ہے ہم تو عاشق ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ڈھیر ہو گیا وہ آدمی، قدموں پہ گر پڑا، معافی مانگنے لگا۔ ہمارے وہاں لکھنؤ میں
ایک باقاعدہ طور پر گومتی ندی کے کنارے ایک مزار ہے ٹیلے والی مسجد کے پاس. وہاں ایک بزرگ رہتے تھے مولانا وارث حسن شاہ رحمت اللہ علیہ. ان کے بیٹے تھے بھولے میاں. ان کے پاس ایک صاحب بیعت ہونے کے لیے آئے. کہا ہم آپ کے مرید ہونا چاہتے ہیں مگر حضرت رشید احمد صاحب گنگوہی کو ہم برا کہتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں. کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, بیعت تو ہو جاؤ تم مجھ سے, ارادہ تو کر لو, نیک کام کریں گے. چند دنوں کے بعد روتا ہوا, گریوزاری کرتا ہوا, ہانپتا کانپتا ہوا آیا. کہنے لگا حضرت مجھے معاف کر دیجئے, کیا ہوا؟ کہا رات میں نے خواب میں دیکھا ہے امام الانبیاء تاجدار بطحا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آقا تشریف فرما ہے. مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ پیروں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے مبارک پیروں پر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے آقا اپنے غلاموں سے پوچھئے یہ مجھے کیوں برا کہتے ہیں, میرا قصور کیا ہے, میرا جرم کیا ہے, میری خطا کیا ہے؟ اور راوی کہتا ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے مولانا رشید احمد گنگوہی کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور ان کو اٹھایا اور اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا اور کہا میں تو تمہیں برا نہیں کہتا ہوں, میں تو تمہیں برا نہیں کہتا ہوں, حضرت مجھے معاف کر دیجئے. اس نے سچی توبہ کر لی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی سچی تعلیم یہ ہے برائی کا جواب برائی سے دینا, گالی کا جواب گالی سے دینا بہت آسان ہے, مگر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے. گالی کا جواب گالی سے دینا یہ ہمت کی بات نہیں ہے, بلکہ فرمایا بدیرہ بدی سہل باشد جزا, بدیرہ بدی سہل باشد جزا, اگر مردی احسن الی من اسا, برائی کا جواب برائی سے دینا بہت آسان ہے. اگر مردانگی ہے, ہمت ہے, حوصلہ ہے, قوت ہے, طاقت ہے, ایمانی جذبہ ہے تو برائی کرنے والوں کو معاف کرو. یہی تو سنت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. گالیوں کی بھیڑ میں دستے دعا کیجئے دراز, گالیوں کی بھیڑ میں دستے دعا کیجئے دراز, کچھ تو پوری کیجئے سنت رسول اللہ کی. صرف کھانا کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت یہی یاد ہے, لیکن اللہ کے نبی کے غلاموں کو معاف کر دینا یہ یاد نہیں ہے. یہ سب سے بڑی سنت ہے. آپ کو پتا ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے طائف کے میدان میں کیا کیا؟ پتھر برسے. تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. آپ جواب دے سکتے تھے, عید کا جواب پتھر سے نہیں چٹانوں سے دے سکتے تھے, مگر ہمارے آقا علیہ السلام نے پہاڑوں کے فرشتوں سے کہا میں کیا فرمایا حضور پاک علیہ السلام نے کہ میں ان کے لیے قہر الہی کی دعا مانگوں. جناب رحمت للعالمین نے سن کے فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا, میں کیوں ان کے لیے قہر الہی کی دعا مانگوں؟ بشر ہے, بے خبر ہے, کیوں تباہی کی دعا مانگوں؟ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بولے طائف صدا تو سلامت رہے, بولے طائف صدا تو سلامت رہے, شاید اولاد تیری مسلمان بنے. یہ پتھر برسانے والا کون تھا؟ یہ شاعر کہنے والا کون تھا؟ یہ دیوانہ کہنے والا کون تھا؟ یہ آپ کے راستے میں کانٹے بچھانے والا کون تھا؟ مسلمانوں گالیاں دینا, پتھر برسانا, برا بھلا کہنا, راستے میں تکلیف دہ چیزیں ڈال دینا یہ نبی کے دشمنوں کا طریقہ تھا. اللہ کے نبی کا طریقہ کیا ہے؟ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ یہ اگر مٹ بھی جائیں گے میرا کیا فائدہ ہوگا, یہ مجھے جانتے نہیں ہیں, میں رحمت للعالمین ہوں. اے اللہ یہ میری امت ہے, اے پروردگار عالم ان کو ہدایت عطا فرما. مکہ فتح ہو رہا ہے, وہاں کون ہے؟ سمیہ کی ٹانگوں کو چیرنے والے, خباب کو دہکتے ہوئے شولوں پہ لٹانے والے, بلال حبشی کو دہکتی ہوئی پکی کی پتھریلی سرزمین پر گھسیٹنے والے, حضرت زنیرہ کی آنکھوں کو نکالنے والے. کیا جرم تھا, کیا خطا تھی؟ کونے نہ کردہیم کسیرہ نہ کشتہیم, جرمم ہمی کی عاشق روئے تو گشتہیم. کچھ نہیں کیا, بس غلام بن گئے تھے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آقا آئے ہیں, 10,000 لوگ کھڑے ہوئے ہیں,
गर्दन झुकाए हुए हैं, ये गालियां देने वाले थे, ये बिलाल को सताने वाले थे, ये कातिल थे, मगर अल्लाहु अकबर, आका ने वो किया जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। आपने उन सब से फरमाया इज़हबू अंतुम तुलका, जाओ तुम सब के सब आजाद हो, ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, तुम पर कोई मलामत नहीं है, कोई सरवनिश नहीं है। मियाँ गालियां खाने के बाद, जुल्म सहने के बाद दुआएं देना, इसके लिए बड़े कलेजे की जरूरत है, बड़े दिल गुर्दे की जरूरत है। अल्लाह ने यह कलेजा अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया था। अलम नशरह लका सदरक, ऐ पैगंबर, क्या हमने आपका सीना नहीं खोल दिया? बहुत मुश्किल है गमखारे उदुए जानो दी होना, बहुत मुश्किल है गमखारे उदुए जानो दी होना, कोई आशा नहीं है रहमतुल लिल आलमी होना। अल्लाह के पैगंबर ने बताया जुनून का इलाज जुनून नहीं है, पागलपन का इलाज पागलपन नहीं है, गालियों का जवाब दुआएं हैं, जुनून का इलाज हमदर्दी है, खैरखाई है। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो फरमाया जो एक दानिश्वर ने बड़ी उम्दा बात कही। क्या कहा? अगर किसी आदमी के कोई बावला कुत्ता काट ले, अल्लाह न करे काट ले, तो कोई दुनिया का अक्लमंद बदले में बावले कुत्ते के नहीं काटेगा, बल्कि वो अपने इंजेक्शन लगवाएगा कहीं हम मर न जाए। क्या पता चला? हजरत अली से पूछो नबी की सीरत क्या है। कहते वलक़द अमुर्रु अलल लईम यसुब्बुनी फमज़यतु सम्मा वक़ुल्तु ला यअनीनी, जब किसी ऐसे आदमी के पास से गुजरता हूँ जिसके अखलाक गिरे हुए होते हैं, मुझे गाली देता है, मैं पलट के जवाब नहीं देता, मैं कहता हूँ मुझसे नहीं कहा है, मुझे नहीं कहा है, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। कुरान कहता है वइज़ा मर्रू बिल्लग़्वी मर्रू किरामा, वइज़ा मर्रू बिल्लग़्वी मर्रू किरामा, जब शरीफ लोग ऐसी जगह से गुजरते हैं तो चुपचाप गुजर जाते हैं, नजरें झुका के गुजर जाते हैं, जवाब नहीं देते हैं। मेरे भाइयों, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास सहाबा आए, हुजूर वो आपको मुज़म्मम कह रहे हैं, मोहम्मद के माने जिसकी सबने तारीफ की, आपसे ज्यादा तारीफ हुई न होती है न होगी। अल्लाह ने आपके जिक्र को बुलंदी अता फरमाई, मगर आपके दुश्मन मुज़म्मम कहते हैं, यानी जिसकी बुराई बयान की गई। आपने सहाबा को तसल्ली दी, भाई मुझे बुरा नहीं कहा, मेरा नाम तो मोहम्मद है, उन्होंने तो मुज़म्मम को बुरा कहा है, ये मेरा नाम भी नहीं है। मेरे भाइयों, मेरे अज़ीज़ों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का पैगाम ये है, तुम्हारे जरिए से किसी को तकलीफ न पहुंचे। अगर तुम्हारे जरिए तकलीफ, किसी का हक ना मारो, किसी की जायदाद पर कब्जा न करो, किसी की इज्जत और आबरू पर हमले न करो, मुसलमान हो गैर मुस्लिम। आखिरी बात कह रहा हूँ, मुसलमानों, तहज्जुद, इशराक, अवाबीर सब अपनी जगह। अगर कोई गैर मुस्लिम तड़प रहा है, पानी का कतरा अगर नहीं मिलेगा मर जाएगा। इस्लाम की तालीम ये है, नमाज बाद में पढ़ना, पहले उसकी हलक में कतरे डालकर उसकी जान को बचाओ। ये इंसानियत की तालीम है, ये रहमत की तालीम है। अल्लाह तबारक व तआला इन गुजारिशात को कबूल फरमाए और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और आपके एक एक तरीके पर मर मिटने का जज्बा नसीब फरमाए। मेरे भाइयों, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने ये कहा था, देखो मेरे बाद जुल्लाल न बन जाना, मेरे बाद कुफ्फार न बन जाना, एक दूसरे को काफिर न कहना, एक दूसरे को गुमराह न कहना। जो जो आपने नसीहत की आज सब हम उल्टा करें तो सोचिए बदनामी किसकी है? बदनामी है नाम हमारा मुसलमानों वाला, काम अगर हमारे मुसलमाने वाले न हो तो याद रखिए अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दीन इस्लाम की बदनामी है। लिहाजा मेरे भाइयों, आज का ये मजमा सीरत के जलसे को सुनने के लिए आया है, सीरत का पैगाम यहाँ से लेकर के जाइए। क्या फरमाया? मुसलमान वो है, नबी वाला वो है, अल्लाह के नबी का सच्चा गुलाम वो है जिससे किसी को तकलीफ न पहुंचे। जो गालियां अगर दी जाएं तो रहमत की दुआओं से नवाजे, उसका इस्तेक़बाल करे और उसकी मदद करे और उसके लिए दुआएं करे। विदेश ताकिया मंचिहामी कुनम, तो दुश्मनाम दे मन दुआमी कुनम, जो तुम दुआ गाली देते रहो और हम जो है दुआएं देते रहेंगे। मुबारक हो मुसलमानों जिसको गालियां मिले। गालियां मिलना कोई आसान बात? गाली किसको दी गई? सबसे खुदा की खुदाई में सबसे आला, सबसे बाला,
سب سے برتر سب سے بہتر مقام اور مرتبہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ کو گالیاں دی گئی ہیں، پھر آپ سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ سوچو مسلمانوں، یہ قسمت کی بات ہے۔ کچھ سنتیں ایسی ہوتی ہیں جن پہ عمل کرنے کا جی نہیں چاہتا، مگر اللہ جس بندے سے محبت کرتا ہے اس پر اس کو عمل کرنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ مثال کے طور پر حضور پاک علیہ السلام کے 4 بیٹے ہیں اور 4 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹیوں کا انتقال آپ کی زندگی میں ہوا، چاروں بیٹوں کا انتقال بچپن میں ہو گیا، تو ظاہر بات کون چاہے گا میرا بیٹا مر جائے، کون چاہے گا میری بیٹی مر جائے؟ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے، چاہتا آدمی نہیں ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اضطراری طور پر سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ یہ قسمت ہے آپ کی، یہ آپ خوش قسمت ہیں، آپ کو وہ چیز مل گئی جو حضور پاک علیہ السلام کو ملی تھی۔ کیوں مل رہی؟ دین کی بنیاد پر مل رہی ہے۔ اس کو سوغات سمجھیے، اس کو تحفہ سمجھیے، اس کو قبول کر لیجئے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو پتا چلا فلاں آدمی بہت برا بھلا کہتا ہے، ایک خوان میں انہوں نے اشرفیہ رکھی اور اوپر سے چھپا دیا اور دروازے پہ پہنچ گئے، کہا حضرت یہ حقیر سا نذرانہ قبول کر لیجئے، یہ ہدیہ قبول کر لیجئے۔ کہا کہ نذرانہ؟ کہا آپ نے بڑا کرم کیا، بڑی نوازش کی، بڑی عطا کی، آپ نے اپنی نیکیاں مجھے دے دی ہیں، لہذا یہ حقیر سا نذرانہ قبول کر لیجئے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ چیز ہے جس نے کیا کیا؟ اسلام کو پھیلایا ہے۔ امام صاحب چلے جا رہے ہیں اور اس کے بعد امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی ٹھوکر سے پیر میں جوتے میں نجاست لگ گئی۔ پڑوسی آدمی کی دیوار سے انہوں نے جوتے کو رگڑ لیا، کچی دیوار تھی، وہ مٹی جھڑ گئی۔ امام صاحب رک گئے اور دروازے پہ دستک دی، اندر سے آدمی نکلا، بھائی مجھے معاف کر۔ حضرت امام صاحب آپ کا پیسہ ہم نہیں دیا۔ کہا پیسے کی بات نہیں ہے، قرضے کی بات نہیں ہے، یہاں اس سے بڑی بات ہے، تمہاری دیوار کی چھوڑی تھی مٹی گر گئی میرے جوتے کے رگڑنے کی، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ اس نے کہا جوتا آپ نے پاک کیا ہے امام صاحب، پہلے میرا دل پاک کر دیجئے۔ اور اس نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ، اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی حضور پاک علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے، اولیاء اللہ کی محبت سے دلوں کو لبریز فرمائے اور رحمت والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اگر توفیق نہ دے، انسان کے بس کا کام نہیں۔ فیضان محبت عام تو ہے، عرفان محبت عام نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين الظالمين. اے اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما، اے اللہ ہم سب کے حال پر کرم فرما، اے اللہ پوری امت کے حالات کو درست فرما دے، اے اللہ اس جلسے کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اے اللہ شرکت کرنے والوں کو قبول فرما، بیان کرنے والوں کو قبول فرما، سننے والوں کو قبول فرما، تعاون کرنے والوں کو قبول فرما، اے اللہ سب کی نجات اور مغفرت کا فیصلہ فرما دے، اے اللہ آج کی اس مبارک محفل میں ہم سب کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اے اللہ تیرے پیغمبر کی سیرت بیان کی گئی ہے، تو نیکیوں کے بعد اے اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اے اللہ تیرے پیغمبر کا مبارک تذکرہ اور سیرت بیان ہوئی، یہ بہت بڑی نیکی ہے، اے اللہ اس محلے میں، اے اللہ اس مجلس میں بہت سے بزرگ ہیں، بہت سے معصوم بچے ہیں، اے اللہ بہت سارے اللہ والے ہیں، اے پروردگار عالم ان سب کی برکتوں سے ایک ایک شریک کی جائز مقصد کو پورا فرما، جائز تمناؤں کو پورا فرما، عالم اسلام میں امن و امان قائم فرما، دشمنان اسلام کی سازشوں سے پوری امت کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما، مساجد کی مدارس کی حفاظت فرما، اے اللہ شرپسندوں سے اس ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے وطن کی حفاظت فرما، اے اللہ شرارت کرنے والوں کی شرارت سے ایک
ایک امتی کی حفاظت فرما، جان کی حفاظت فرما، مال کی حفاظت فرما، عزت کی حفاظت فرما، آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حضور پاک علیہ السلام سے سچی محبت نصیب فرما، آپ کا عشق نصیب فرما، آپ کے ایک ایک ادا پر مر مٹنے کا جذبہ نصیب فرما۔ اے اللہ تمام صحابہ کو، تمام اولیاء اللہ کو، اور اے اللہ حضور پاک علیہ السلام کو پوری امت کی طرف سے آپ کی شایان شان جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ جو ہمارے بزرگ دنیا سے جا چکے ان سب کو معاف فرما۔ اے اللہ جو حیات ہیں ان کی عمروں میں برکت نصیب فرما، ان کے سائے کو تعدیر قائم رکھ۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے یا وہ ہم سے امید رکھتے ہیں، مالک تجھے خوب پتا ہے، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اے اللہ سب کے جائز مقاصد اور تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ انجمن اتحاد ملت کے نوجوانوں کو اے اللہ مزید دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، نبی کے پیغام کو امت تک پہنچنے کا ان کو ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ ہر اعتبار سے ان کی دشمنوں کے شرارت کرنے والوں کی شرارت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان سب کو شفا عطا فرما، محمد یونس کو شفا عطا فرما، عبداللہ اور بشیر احمد کو شفا عطا فرما، اور قاری ولی اللہ صاحب کو شفا عطا فرما، قاری عبد المجیب کو شفا عطا فرما، امت کے تمام مریضوں کو شفا عطا فرما، تمام حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ جو امتحان دے رہے ہیں، دے چکے ہیں، امتحان دینے والے ہیں، امتحان میں ان کو کامیابی نصیب فرما، حلال روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرضے کے بوجھ سے پوری امت کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ اس نورانی سلسلے کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ اس کے اندر جلا اور ترقی عطا فرما، اس کو نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ حضور پاک علیہ السلام اور صحابہ کرام اور اپنے مقبول و محبوب بندے کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ خیر و غضب والے کاموں سے ایک ایک امتی کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر عطا فرما۔ حضور پاک علیہ السلام کا مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، آپ کے نورانی ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما، آپ کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ حوض کوثر پر اے اللہ کوثر کا جام نبی کے ہاتھوں سے عطا فرما، جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما، انبیاء کی، شہداء کی، صلحاء کی رفاقت عطا فرما، وہ تمام بھلائیاں عطا فرما جو تیرے حبیب علیہ السلام نے مانگی ہیں، ان تمام برائیوں سے اللہ بچا لے جن سے تیرے محبوب علیہ السلام نے پناہ مانگی ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ چند اعلانات آپ کی خدمت میں عرض ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک درخواست ہے، آپ حضرات 2 منٹ تشریف رکھیں، 2 منٹ آپ حضرات سے تشریف رکھیں۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد اذان ہوگی، اذان کے 10 منٹ کے بعد جماعت ہوگی۔ اور دوسری درخواست یہ ہے آپ سے کہ ایک مدرسہ ہے، مدرسہ عربیہ اسلامیہ مدینۃ العلوم شانتی نگر آزاد محلہ وڈالہ، جمعیت علماء کی تصدیق ہے یہاں پر، اس مدرسے اور مسجد کا تعمیری کام چالو ہے۔ آپ سبھی حضرات سے اپیل ہے، درخواست ہے کہ آپ اس ادارے کا، اس مدرسے کا تعاون فرمائیں، اور اسٹیج سے قریب جن حضرات کو امداد کرنی ہے، تعاون کرنا ہے، وہ اسٹیج سے قریب آ کر یہاں رقم جمع کر دیں۔